بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے 14ویں روزے کی مناسبت سے قرآن عزیز کے 14ویں پارے کے مضامین اور احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے۔ ناظرین، 14ویں پارے کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الحجر، اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں آتی ہے، اس کے بعد تمام کی تمام سورہ 14ویں پارے میں ہے، اور اس کے بعد سورۃ النحل، یہ مکمل سورہ 14ویں پارے میں آتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے مضامین پہ اگر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس کے مضامین یہ بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ سے اسلام کی حقانیت کو غیر مسلموں کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے ثابت کر دیا تھا۔ کفار کے شکوک و شبہات کا آپ نے ایک ایک کر کے بڑا واضح جواب عطا فرما دیا۔ اب علم و تحقیق کے میدان میں ان کے لیے کیل و کال کی مجال تک نہ رہی، مگر اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی اور تعصب اس قدر تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں آسمان کے اوپر بھی چڑھا دیں، اس کے باوجود بھی ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین کرام، اس سورہ میں کفار مکہ کو واضح طور پر بتایا کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے تمہاری طرح ہٹ درمی اور تعصب کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ مہلت کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ کہ قوم لوط اور اصحاب حجر کی طرح تمہارا بھی نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اس واضح تنبیہ کے ساتھ ساتھ انہیں غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی، اور ان کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر واضح دلائل بھی پیش کر دیے گئے۔ اسی ضمن میں انسان کی پیدائش سے متعلق اسلامی نظریہ وضاحت سے بیان فرما دیا گیا۔ سورہ کی ابتدائی آیتوں میں ان کے طریقہ کار اور طرز عمل کا نفسیاتی تجزیہ بھی کر دیا گیا، بتایا کہ اسلام کی صداقت پر روشن دلائل کے باوجود وہ کیوں حق کو قبول نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کے سامنے حسین اور دلکش توقعات کا ایک ایسا خوبصورت محل تعمیر کر دیا ہے جس کے بعد وہ کسی اور طرف توجہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ان امراض کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نصیحت اس پر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یہ مختصر تعارف ہے اس سورہ مبارک کا۔ اجمالی طور پہ اس سورہ مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کے کلام اللہ ہونے اور اس کی حفاظت خود باری تعالیٰ نے اپنی ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس کی آیت نمبر 26 سے آگے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا۔ اس سے آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس لعین کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، کیا وجہ تھی کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو لعین قرار دے کر، ملعون قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ اس نے قیامت تک مہلت طلب کی، اللہ کریم نے اس کو مہلت عطا فرما دی، اور پھر اس نے کہا کہ اے اللہ، میں اس دنیا کو اتنا مزین کر کے تیرے بندوں کے سامنے پیش کروں گا کہ میں ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے چن لیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ان آیات طیبات کو دیکھا جائے اور آج اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیا جائے، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل بتاتا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس نے جو چیلنج دیا تھا، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، ہم تو اس کے چیلنج کو پورا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارا قول، ہمارے فعل، ہمارا کردار، ہمارے اعمال۔ تو ناظرین، یہ قرآن کی آیات طیبات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں ہمارا مقصد تخلیق یاد کرواتی ہیں، ہمارے دشمن کا بیہیویئر اور رویہ یاد کرواتی ہیں۔ ناظرین، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کے احکامات کو اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے مالک نے ہمارے ساتھ کس قدر مہربانیاں فرمائیں، کس قدر محبتوں سے ہمیں پیدا فرمایا، اپنی تخلیقات کا شاہکار بنایا، اور پھر کس طرح ہم اپنے رب سے اپنا تعلق منقطع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے آگے اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ جنتیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، جہنمیوں کے لیے جہنم کے عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے بندے قرآن کی آیات طیبات میں جنت اور جہنم کے احوال کو پڑھ کے اپنے آپ کو سنوار لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پہ چلنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ جہاں اقوام سابقہ کی سرکشی اور بغاوت کو بیان کرتی ہے، وہاں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے بہت سے اسباب چھوڑتی ہے۔ اب جب بھی آپ ان آیات طیبات کو تلاوت کریں، آپ ان سے اسباب سیکھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اس سے آگے چل کر
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کی سرکشی، بے حیائی اور بغاوت کا ذکر کیا، اور پھر ان پر اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، ہم نے برسائے ان پر کھنگر کے پتھروں کی بارش ان کے اوپر اللہ نے کی، تہس نہس کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر دیا، نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اصحاب الایکا اور اصحاب الحجر کا، ان پر اترنے والے عذاب کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس بارے میں دوسری سورہ مبارکہ سورۃ النحل، یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں مکہ کا شہر ہے، یہاں کے بازار نوادرات عالم سے بھرے پڑے ہیں، اس کی منڈیوں میں مختلف اجناس کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ جزیرہ عرب کا ہر آدمی یہاں کے بسنے والوں کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبائل جن کا پیشہ ہی رہزنی اور قزاقی ہے، وہ بھی ان کی دل سے عزت و تکریم کرتے ہیں اور ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ یہ شہر اتنا بارونق کیوں ہے، اس کے باشندوں کا اتنا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی خشت اول حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاک ہاتھوں نے رکھی، اور یہاں کے بسنے والوں کی اکثریت آپ ہی کی نسل سے ہے، لیکن وہ دین جس کی اشاعت کا یہ شہر مرکز بنایا گیا تھا، وہ عقیدہ جو حضرت خلیل نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا، وہ ناپید ہو چکا ہے۔ کعبہ جسے خداوند وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں 360 بتوں کی پوجا پاٹ بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ نسل ابراہیم باقی ہے، لیکن دین ابراہیم کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ 2500 سال کے بعد اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شہر میں جلوہ گھر کیا، اور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے کا حکم دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم نجات پا جاؤ گے۔ مکہ کے خاموش ماحول میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ توحید کا نعرہ بلند ہونے پر اہل مکہ کا رد عمل حیرت، نفرت اور عداوت کے مرحلوں کو طے کرتا ہوا اب سنگ دلانہ تشدد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے آبائی عقائد و نظریات اور رسوم کے تحفظ میں ہی اپنی بقا کا راز گردانتے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ان کے عقائد و نظریات پر کوئی آنچ آئی تو ان کا وجود تک مٹ جائے گا، اور اپنا وجود کسے عزیز نہیں، اس لیے وہ ہر قیمت پر اپنے فرسودہ نظام حیات کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی سادگی، سچائی اور معنویت کے سامنے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی۔ دلائل کے میدان میں ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں۔ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لیکن قرآن کے حسن بیان اور دل موہ لینے والے اسلوب نے انہیں مبہوت اور ششدر کر دیا۔ ان کے لرزہ خیز مظالم کے سامنے اہل ایمان کی ثابت قدمی اور استقامت نے ان کی شمشیر ستم کو کند کر دیا ہے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ان کی فہم و دانش کی قوتیں خود ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس قلبی اور ذہنی کشمکش نے ان کو کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن حق قبول کرنے کے لیے
وہ کسی قیمت پر آمادہ نہیں۔ انہوں نے آنکھوں پر تعصب کی پٹی خوب کس کر باندھ لی ہے۔ طعن و تشنیع، تمسخر و استہزاء، بہتان تراشی اور نامعقول اعتراضات کے تیروں کے سوا ان کے ترکش میں اب کچھ بھی نہیں رہا، اور وہ انہیں بڑی مہارت سے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نبی مکرم اس کی مخلوق کی سچی خیر خواہی میں سرگرم عمل ہے۔ وہ بہتان تراشی اور نامعقول اعتراضات کا طوفان برپا کر کے فضا کو تاریک کرتے ہیں۔ اللہ کا حبیب انہیں قرآن کریم کی شیریں اور نور صداقت سے درخشاں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ وہ عداوت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ محبت اور پیار کا دامن پھیلاتا ہے۔ وہ ناروا پھبتیاں کستے ہیں اور یہ اپنے دل نواز تبسم سے ان کو ٹال دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انہی حالات میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات طیبات میں ہدایت پذیری کا وہ سارا مواد موجود ہے جس کی اس وقت ضرورت تھی۔ اسلام کے جن نظریات کو کفار عقل اور مشاہدات کے خلاف قرار دیتے تھے، ان کو انفسی اور آفاقی دلائل سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اگر اب بھی تم نے ضد نہ چھوڑی اور عقل و فہم کی خداداد صلاحیتوں کی توہین سے باز نہ آئے تو دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر میں ان صفات کو بیان کیا جن کا کسی مبلغ اسلام میں ہونا از بس ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ النحل کے مضامین تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کے اسباب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب